مسافر قسط نمبر 49۔ مراد بخش کی موجودگی کے احساس نے میرے تن بدن میں بجلی اور آگ بھر دی۔ میرے رگو پہ میں سرایت کرنے والے احساس ندامت نے شدید نوعیت کی برہمی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ میں نے پسٹل نکالا، چیک کیا تو پتا چلا کہ وہ خالی تھا۔ میں نے منہ بنا کر اسے دوبارہ جیب میں ڈال لیا اور گن کاندھے سے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ دیوار کے ساتھ ساتھ دبے پاؤں چلتا ہوا اگلی نکڑ تک آیا۔ جھانک کر دیکھا، کسی دروازے سے روشنی برآمد نہیں ہو رہی تھی۔ ایک ہی سیدھ میں بنے ہوئے دونوں کمروں کے علاوہ ایک چھوٹا سا چھپر نما کمرہ میرے عین مقابل میں ایستادہ تھا، جو اپنی وضاحت کے اعتبار سے باورچی خانہ محسوس ہو رہا تھا۔ مراد بخش انہی بڑے کمروں میں سے کسی ایک میں موجود تھا۔ ڈھنڈ کے کنارے پر مراد بخش نہتا ملا تھا۔ تبھی میں نے بآسانی غلبہ پا لیا تھا۔ یہاں وہ نہ صرف اپنے مورچے میں محفوظ تھا بلکہ اس کے پاس اسلحہ بھی تھا۔ وہ آسانی سے ہاتھ آنے والا نہیں تھا۔ میں نے ارد گرد چکونی نگاہوں سے دیکھا، پھر اور کوئی چارہ کار نہ پاتے ہوئے دیوار کے ساتھ بلی کی طرح دبے پاؤں چلتا ایک دروازے کے قریب پہنچا۔ کچھ دیر کان لگائے کھڑا رہا۔ رات کے سناٹے میں سانسوں کی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا۔ مایوسی ہوئی، وہ اس کمرے میں نہیں تھا۔ میں دروازے کی آگے سے گزرنے سے گریزا تھا۔ اندیشہ تھا کہ اگر وہ اسی کمرے میں ہوا تو مجھے دیکھ کر نہ صرف ہوشیار ہو جائے گا بلکہ میرے عقب میں پہنچ کر گزن پہنچانے کی پوزیشن سنبھال لے گا۔ دیوار کے پچھواڑے کا چکر کاٹ کر دوسرے دروازے پر پہنچنا بھی مشکل دکھائی دیتا تھا۔ چلنے میں سوچنے کے بعد میں نے ڈائریکٹ ایکشن لینے کا فیصلہ کیا اور گن تانے ایک دم دروازے میں آن کھڑا ہوا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جس کی وجہ سے چلنے تک مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی تھوڑی عادی ہوئی تو پتہ چلا کہ مراد بخش کمرے میں نہیں اور کمرے میں سامان، چارپائیاں اور بستر ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ پولیس والوں کے ہنرمند ہاتھوں کا اعجاز تھا۔ پیشہ ورانہ تلاشی کے نتیجے میں کمرے میں زلزلے کا سا سما برپا ہو چکا تھا۔ وجہ طور پر مراد بخش دوسرے کمرے میں تھا۔ میں دبے پاؤں اس طرف بڑھا، حسب سابق دیوار کے ساتھ چپک کر سن لی۔ کچھ سنائی نہ دیا، یوں لگا جیسے مراد بخش اس کمرے میں بھی نہیں تھا۔ اچانک میرا ماتھا ٹھنکا۔ یہ سوچ کر میری آنکھیں جل اٹھی کہ وہ اس طرف آنے کے بجائے گاڑی میں ہی بیٹھ کر سورج طلوع ہونے کا انتظار بھی کر سکتا تھا۔ میں نے اتمام حجت کے طور پر کمرے میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا اور جلدی سے کمرے میں گھس گیا۔ اس کمرے کا نقشہ بھی پہلے کمرے سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ میری آنکھیں پھاڑے خالی چارپائیوں اور بکھرے ہوئے سامان کو دیکھ رہی تھی۔ تب اچانک میری کمر میں کسی گن کی نال آن لگی۔ میرے تنے ہوئے اعصاب نے ایک جھٹکا لیا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی حرکت کرتا، میرے کانوں میں مراد بخش کی بھاری اور درست آواز پڑی، خبردار، اگر کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو گولی مار دوں گا۔ چلو گن نیچے پھینک دو، شاباش، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ مجھے اس کی آمد پر حیرانی ہوئی۔ میں کمرے میں چند گھڑیاں رکا تھا۔ اس دوران وہ نہ صرف کہیں سے نکل کر میرے عقب میں پہنچ آیا تھا بلکہ اس نے مجھے بھی کور کر لیا تھا۔ ذہن نے توجہ دی کہ وہ برچی خانے میں چھپا ہوا تھا اور میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی دبے پاؤں یہاں پہنچ گیا تھا۔ میں نے اپنی آواز کو بصحیح توانا اور سخت کرتے ہوئے کہا، مراد بخش، تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ اس نے گن کی نال کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے کہا ہے کہ گن نیچے پھینک دو۔ میں صرف 3 تک گنوں گا۔ اگر تم نے میری ہدایت پر عمل نہ کیا تو فائر کر دوں گا۔ 1 2 میں نے آہستگی سے گن اپنے پیروں میں کچے فرش پر پھینک دی اور کہا، جب یہ طے ہو چکا کہ ہم دشمن نہیں ہیں تو پھر تم یہ ڈرامہ بازی کیوں کر رہے ہو؟ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، بولا، الٹے قدموں چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکلو۔ میرے پاس سوائے حکم کی تعمیل کے چارہ نہیں تھا۔ جو ہی میں کمرے سے نکلا وہ غرایا، دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے تحکمانہ انداز نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی، مگر اپنی کمر سے بار بار ٹکرانے والی گن کی نال مجھے اس کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا تو اس نے پوچھا، تمہاری پالتو بلی کہاں ہے؟ میں نے کہا، وہ ابھی تک ڈھنڈ میں بے ہوش پڑی ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ تم یہاں آؤ گے، اس لیے میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں گہرا طنز اور فاتحانہ مسرت پنہاں تھی۔ بولا، اب تم شرافت کا مظاہرہ کرتے اپنا نام اور یہاں آنے کا مقصد بیان کرو۔ وہ کہانی نہ سنانا جو تم نے مجھے ڈھنڈ پر سنائی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑا ہزیمت و تضحیک کے احساس سے دوچار تھا۔ قدرے پرجوش میں بولا، میں نے کوئی جھوٹی کہانی نہیں سنائی تھی۔ میں سردار حیدر خان کا بیٹا ہوں اور استاد پیرو سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے نال کا دباؤ بڑھایا اور غرایا، حرامزادے، کہا تو ہے کہ میں اس کہانی پر یقین نہیں کرتا۔ میرے پاس وقت کم ہے، سچ بولو گے تو شاید تمہیں زندہ چھوڑ دوں تاکہ تم جا کر اپنی پرکٹی لونڈیا سے 2-4 گھڑیاں عیش گزار سکو، ورنہ تمہارا یہ کام بھی مجھے سر انجام دینا پڑے گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے دانت پیسے، سردار۔ اس نے ایک جھٹکے سے نال میرے دائیں پہلو میں چبھ ہوئی، تیز ٹیس جاگی۔ میں نے کہا، بتا تو رہا ہوں ذلیل آدمی، میں سردار حیدر خان کے سارے خاندان کو جانتا ہوں، اس لیے بکواس کر کے میرا وقت ضائع نہ کرو، ٹھیک ٹھیک بولو۔ میرا دماغ برق رفتاری سے کام کر رہا تھا اور اس کے چنگل سے نکلنے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔
میرے پاس غلطی کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ اس پر باور تھا کہ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں بلکہ اس کے قبیل کا شخص ہوں۔ وہ میری معمولی حرکت پر برانگیختہ ہو کر گن کی لبلبی دبا سکتا تھا۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں جھوٹ نہیں کہتا، سچ کہتا ہوں۔ مجھے پیرو ماچی کے پاس لے چلو، بے شک مجھے تب تک گن پوائنٹ پر رکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں اور میرا پیرو ماچی سے کیا تعلق ہے۔ اس کا لہجہ بڑا شفاف تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے ایک ناقابل اشاعت گالی دیتے ہوئے کہا، پیرو ماچی کو تم سے ملنے کی ضرورت نہیں، خدا حافظ۔ اس کے لہجے میں نہایت سنگینی نے آنے واحد میں اس کے خوفناک ارادے کی چغلی کر دی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گن کا ٹریگر دباتا، میں ایڑی کے بل گھوم گیا اور میں نے اس کے ہاتھ میں دبی آٹومیٹک شاٹ گن کو پکڑ کر اس کا رخ آسمان کی طرف کر دیا۔ اس دوران اس نے ٹریگر دبا دیا۔ فائر کی خوفناک آواز کے ساتھ ہی ہم دونوں کے بازوں کو جھٹکا لگا۔ اس نے گن کو اپنی جانب کھینچا۔ میں نے اپنی گرفت مضبوط کی، مگر کوئی اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہوا۔ اس نے مجھ سے زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کیا اور اپنا داہنا گھٹنا پوری قوت سے میری ٹانگوں کے بیچ دے مارا۔ میرے منہ سے دبی دبی چیخ نکل گئی۔ درد کی کٹیلی لہر نے پورے بدن کا احاطہ کر لیا۔ شن میری گریپ سے نکل نہ سکی، ورنہ اسے فائر کرنے کی مہلت مل جاتی۔ میں نے دانت پیسے اور کھڑی ہتھیلی کا زوردار وار کیا۔ میرا نشانہ اس کی ناک تھی۔ وہ چہرے کا رخ بدل کر میرا وار خطا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ساتھ ہی اس نے زوردار تھپڑ مجھے رسید کیا جو سیدھا میرے جبڑے پر لگا اور دماغ جھنجھنا اٹھا۔ اس کا ہاتھ خاصا بھاری تھا۔ میں نے ایک بارگی گن کو اپنی جانب جھٹکا دیا۔ اس کی توجہ بٹی۔ میں نے اس کا وار لوٹاتے اپنا گھٹنا پوری قوت سے زیر ناف جڑ دیا۔ وہ بل بلا کر ایک قدم پیچھے ہٹا، پھر رکوع کے انداز میں جھک گیا۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر گن کو زوردار جھٹکا دیا۔ گن کو نہ چھوڑنے کی پاداش میں وہ لڑکھڑا کر زمین بوس ہو گیا۔ میں نے اس کے بازو پر زوردار ٹھوکر رسید کی، پھر دونوں پیروں پر اچھل کر اس کے بازو کی مچھلی پر کود گیا۔ وہ بہت سخت جان تھا۔ میری دونوں کوششیں بیکار گئیں اور گن اس کی گرفت سے آزاد نہ ہو سکی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ میں نے گن کو جھٹکے سے زمین کی طرف اور اسے چھوڑ کر ہوا میں اچھلا، پھر دونوں پیروں کے بل گن پر گرا۔ بھاری آہنی گن اور زمین کے درمیان اس کا ہاتھ بری طرح کچلا گیا، جس کے نتیجے میں اس کے منہ سے بھیانک چیخ برآمد ہوئی۔ میں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ دونوں ہاتھوں کو باہم جوڑ کر اس کی گردن پر دھپ رسید کی۔ اس کے منہ سے مغلظات کا فوارہ ابل پڑا۔ اس نے پوری قوت صرف کر کے اٹھنے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کے بال مٹھیوں میں جکڑے اور سر اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ اس کی ناک زمین سے ٹکرائی اور پورے بدن کو جھٹکا لگا۔ میں نے تب تک اپنے ہاتھوں کو نہیں روکا جب تک اس کی بولتی بند نہیں ہو گئی اور تڑپتا وہ بدن ساکت نہیں ہو گیا۔ میں پیروں کے بل پیچھے ہٹا، اس کی نیم مردہ گریب سے گن کھینچی اور اٹھنا چاہا۔ ایسے میں وہ چھلاوے کی طرح اچھلا اور مجھ پر آن گرا۔ اس کا سر زوردار آواز سے میرے سر سے ٹکرایا اور میری آنکھوں کے سامنے 500 واٹ کا بلب روشن ہو گیا۔ میرے لیے اس کا یوں اوندھے منہ لیٹ کر سپرنگ کی طرح اچھلنا باعث استعجاب تھا، مگر اس پر داد و تحسین کے ڈوگرے برسانے کا قطعی موقع نہیں تھا۔ گن میرے ہاتھوں سے نکل گئی اور میرا وجود اس کی گرانیل جسم کے نیچے دب کر رہ گیا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے گھٹنوں کو مشینی ٹھوکریں میری رانوں اور گھٹوں پر آہنی گرزوں کی طرح لگنے لگی۔ چند ہی لمحوں میں اس نے میرا بھرکس نکال کر رکھ دیا۔ اس کے چاروں ہاتھ پیر چل رہے تھے اور مجھے مسلسل زدوکوب کر رہے تھے۔ میں نے اپنے اوسان ٹھکانے رکھنے کی کوشش کی، سر جھٹکا، پھر اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے پر جمائے۔ میری انگلیاں اس کی آنکھوں پر جا ٹکی۔ میں نے ساتھ بھر تاخیر نہیں کی اور پوری قوت سے اس کی آنکھوں میں انگلیاں پیوست کر دی۔ اس نے چیخ کر اپنا سر ادھر ادھر پٹخا۔ ایک آنکھ پر سے میری انگلیاں پھسل گئیں، دوسری آنکھ میں 2 انگلیاں کھوپ گئی اور آنکھ کا ڈیلا میری عرصہ پہلے دلجیت کے ساتھ ہونے والی مارکہ آرائی میں میرا یہی وار فیصلہ کن ثابت ہوا تھا۔ میں نے جب اس کی آنکھ کا ڈیلا باہر نکالا تھا، تب اس کی دلدوز چیخوں نے میری سماعت کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور مجھے اس تکلیف سے آشنائی ہوئی تھی جو اس ظالمانہ ہتھ کنڈے سے بدن کی تمام تر مدافعتی فصیلیں چیر دیتی ہے۔ مجھ پر خون سوار ہو گیا۔ میں نے اپنے بدن کی تمام تر طاقت کو انگلیوں میں مرتکز کرتے ہوئے اس کی آنکھ کا ڈیلا نوچ لیا۔ میرا ہاتھ لیسدار رطوبت اور خون سے لجلجا گیا۔ ڈیلا میری انگلیوں میں دبا ہوا تھا، جبکہ دھاگا نما عصبی ریشے میرے ہاتھ سے لپٹ گئے تھے۔ اس کی دل دہلا دینے والی چیخ سے فضا کانپ اٹھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس کی بھیانک آواز میڈم کے کانوں تک ضرور پہنچی ہوگی۔ اس کا جسم بری طرح کپکپانے لگا۔ میں نے اسے بدقت تمام اپنے وجود پر سے جھٹکا۔ وہ اوندھے منہ زمین پر گر کر مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگا۔ میں نے اچھل کر اس کے سر کے عقبی حصے میں پیروں کی پرقوت ضرب لگائی۔ کٹک کی ننھی سی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور نرخرا بجنے لگا تھا۔ میں نے بے ساختہ اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ مراد بخش کی آنکھ کا ڈھیلا دکھائی نہیں دیا، البتہ خون اور ریشے ہاتھ سے چپکے ہوئے تھے۔
میں نے کراہت کے مارے پوری قوت سے ہاتھ جھٹکا مگر ان سے گلو خلاصی نہ ہوئی۔ ایسے میں مراد بخش اچانک اٹھا اور چیختا ہوا کھڑا ہوا اور میری جانب لہرایا۔ میں نے اس کے پیٹ میں زوردار مکہ مارا۔ وہ بجائے پیچھے ہٹنے کے مجھ سے لپٹ گیا اور دیوانوں کی طرح مجھے نوچنے لگا۔ اس کی دیوانگی آشکار کرنے لگی تھی کہ وہ میری آنکھ کا ڈیلا نکالنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے اچھل کر اس کی زخمی ناک پر سر کی ٹکر ماری۔ وہ ڈگرا کر کمر کے بل دروازے کے بیچوں بیچ گرا اور اس کا سر میری گن سے زوردار آواز کے ساتھ ٹکرایا۔ چوٹ خاصی خطرناک تھی۔ وہ چند لمحوں تک تڑپتا رہا، پھر ڈھیلا پڑ گیا۔ اس کی باہیں پوری وسعت میں پھیل گئی اور بدن تازے جھٹکے لیتا رہا، پھر ایک دم ساکت ہو گیا۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کی قمیض سے اپنا ہاتھ پونچھا، پھر اس کے دل کی دھڑکن نبض چیک کی۔ وہ زندہ تھا مگر اس کا زندہ رہنا کار ابس تھا۔ لہجہ ب لہجہ ڈوبتی ہوئی دھڑکن چغلی کھاتی تھی کہ وہ مر رہا تھا۔ دم بدم نبض تھم رہی تھی۔ میں نے چند گھڑیاں انتظار کیا مبادا کہ سنبھل جائے مگر ایسا نہیں ہوا اور اس کا دل رک گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ آنکھ کے زخم کی وجہ سے نہیں، کھوپڑی کے عقبی حصے میں آنے والی چوٹ کے سبب جان کی بازی ہار گیا تھا۔ میں نے اپنی گن اس کے سر کے نیچے سے کھسکائی۔ اس پر خون لگا ہوا تھا۔ اسے چارپائی پر پڑی ہوئی پہلی سی چادر کے ساتھ پونچھا اور کندھے پر ڈال لیا۔ مراد بخش کے مردہ وجود پر ایک نگاہ تنفر ڈالی اور سین میں آ گیا۔ اس کی گن اٹھا کر چیک کی۔ وہ جدید طرز کی گن تھی، سنگل شاٹ اور برش شاٹ کے آپریشن رکھتی تھی۔ اپنی مختصر جسامت کے سبب بہت آئیڈیل گن تھی۔ میں نے اسے بھی اپنی تحویل میں لیا اور ارد گرد دیکھتا لینڈ کروزر کی طرف بڑھا۔ میرے روئیں روئیں سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس نے گھٹنوں مکوں کی جو دیوانہ وار ضربیں مجھے پہنچائی تھی وہ بہت تکلیف رسا تھی۔ گاڑی کا دروازہ مقفل تھا۔ مجھے لوٹ کر مراد بخش کے پاس آنا پڑا۔ اس کی جامع تلاشی لینے پر گاڑی کی چابیاں مل گئی۔ گاڑی کو سٹارٹ کیا اور بڑی مشکل سے سین سے گزار کر دریا کے جانے والے راستے پر ڈالنے میں کامیاب ہوا۔ چونکہ میں لینڈ کروزر کو پہلی مرتبہ ڈرائیو کر رہا تھا اس لیے دقت محسوس کر رہا تھا۔ خالے کی ویگن اور میڈم کی لینڈ کروزر میں زمین و آسمان کا فرق تھا مگر میں نے غیر معمولی کم وقت میں گاڑی پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ ڈنڈ کے پاس جھنگی کے قریب گاڑی روک کر میں نے شیشہ اتارا اور آواز دی، میڈم باہر آ جائیں، میں گاڑی لے آیا ہوں۔ کوئی جواب نہ پا کر میں گاڑی سے اترا اور تیز تیز قدموں سے چلتا جھنگی میں داخل ہوا۔ اسی جگہ پہلو کے بل لیٹی ہوئی تھی جہاں میں نے اسے لٹایا تھا۔ آواز دینے پر اس نے ایک ذرا سر اٹھا کر پھر گردن ڈال دی۔ اس کے پاس زمین پر پیروں کے بل بیٹھ گیا۔ دیکھا کہ اس کے دانت بج رہے تھے اور جسم بری طرح کپکپا رہا تھا۔ یہ سردی کا اعجاز تھا۔ چونکہ میں اپنی حماقت پر مشن میں کامیابی کا پردہ ڈال کر لوٹا تھا اس لیے اسے یوں کانپتے دیکھ کر قدرے شوخی سے بولا کہ آپ کو کس نے وائبریشن پر لگا دیا ہے؟ اس نے آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا، پھر سر اٹھا کر لرزتی ہوئی آواز میں بولی، میم مجھے سردی لگ رہی ہے۔ میں نے اس کی بات تھامی۔ پتہ چلا کہ وہ تیز بخار میں پھونک رہی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق بخار کی شدت 103-4 تک پہنچ چکی تھی۔ میں تشویش میں مبتلا ہو گیا اور منہ سے بے ساختہ نکلا، او میرے خدا۔ اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر اس کے بدن نے میری کوشش کا ساتھ نہیں دیا۔ نتیجتاً وہ ایک جانب لڑک گئی۔ تیز سے سانسوں کے درمیان بولی، مم مجھے اٹھا کر گاڑی میں لے جاؤ۔ گاڑی لے آئے ہو نا؟ میں نے اسے پہلے کی طرح اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور بھاگنے کے انداز میں جھنگی سے نکل کر گاڑی کے پاس آ گیا۔ اسے اگلی سیٹ پر بٹھایا اور صورت سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ پوچھا، میڈم کہاں چلوں؟ وہ غنودگی کے عالم میں بڑبڑائی، چلو۔ میں نے پریشانی کے عالم میں اسے دیکھا۔ اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کہاں چلوں کیونکہ وہ شاید یہ بتانے کی حالت میں نہیں تھی۔ اس کا چہرہ بے حد سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ ڈاکٹر منور علی شاہ کی صحبت نے مجھے سمجھا رکھا تھا کہ وہ بخار کی خطرناک سٹیج پر پہنچ چکی تھی۔ 104 پر دماغی صلاحیت متاثر ہونے لگتی ہے۔ ایک ہنسا عبور کرتے انسان زندگی کی آخری سرحد تک پہنچ جاتا ہے۔ میں نے اس کی نبض دیکھی، کلائی تپ رہی تھی۔ نبض بہت تیز چل رہی تھی، سانسیں بھی گرم تھی۔ میری دانش کے مطابق اسے فوری طور پر کسی ہسپتال یا کلینک پہنچانا ضروری تھا۔ اس کا سر ایک جانب ڈھلکا ہوا تھا۔ جو ہی میں نے گاڑی آگے بڑھائی، وہ کراہی، پب پانی، شہریار پانی لاؤ، مجھے گیلا کرو۔ میں نے فوراً گاڑی روک دی، جلدی سے اترا اور ڈھنڈ کی طرف بھاگا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اتنی سخت سردی میں اسے گیلا کرنا چاہیے تھا یا نہیں، مگر اس کا حکم ماننا ضروری تھا۔ میں نے چلو میں پانی بھرا اور بھاگتا واپس آیا۔ ایسی حالت میں گیٹ نہیں کھول سکتا تھا۔ وہ میری مشکل بھانپ گئی، اس نے گیٹ کھول دیا۔ وہ پانی پینا چاہتی تھی۔ میں نے ہاتھوں کا پہلا اس کے لبوں سے لگا دیا، اسے چند گھونٹ پیے، پھر اپنے ایک ہاتھ پانی میں ڈال دیا۔ کچھ پانی بہہ گیا، باقی پانی اس نے باری باری دونوں ہاتھوں کو بھگویا اور ماتھے اور گالوں کو گیلا کیا۔ گاڑی میں کوئی بوتل نہیں پڑی۔ میں نے اجرت میں گاڑی کے اندر دیکھا، بوتل دکھائی نہیں دی۔ نفی میں سر ہلایا تو وہ بولی، اور لاؤ پانی اور لاؤ۔ میں نے اگلی سیٹوں کے درمیان پڑا ہوا صابر اٹھایا اور ڈھونڈ کی طرف بھاگا، کپڑا بھگویا اور چلو میں پانی بھرا۔ واپس آیا تو اس سیٹ پر نڈھال پڑی تھی۔ میری آواز پر اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور نفی میں سر ہلا دیا۔
میں کوئی نتیجہ اخذ نہ کرتے ہوئے گومگو کی حالت میں کھڑا رہا۔ اس نے کپڑا میرے بازو پر اٹھایا اور دیوانہ وار اپنے چہرے پر رگڑنا شروع کر دیا۔ ایسے میں اس کے حلق سے تیز تیز کراہیں خارج ہو رہی تھی۔ میں نے اس کی باہ پکڑی۔ یکبستہ پانی سے اس کا ٹمپریچر کس حد تک کم کر دیا تھا، مگر بخار کا زور ٹوٹا نہیں تھا۔ اس نے لیور کھینچ کر سیٹ کو پیچھے کیا اور نیم دراز ہو گئی۔ پھر کپڑے کو ماتھے پر رکھ کر سیٹ پر سر ٹکاتے بولی، شہریار جلدی چلو، میرا جسم سن ہونے لگا ہے۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور واپسی کی راہ اختیار کی۔ چلنے بعد اس نے پھر آنکھیں کھول دی اور اپنے کوٹ کی جیبیں ٹٹول کر بولی، میرا موبائل فون گر گیا ہے۔ کہاں؟ میں نے بریک لگا دیے۔ وہیں جہاں سے مجھے اٹھا کر لائے ہو۔ اس کی آواز شدید کپاہٹ کا شکار تھی۔ میں نے ٹرن لیا۔ چلنے بعد جھنگی کے سامنے رک کر اتر گیا۔ کسی تگ و دو کے بغیر مجھے اس کا موبائل فون جھنگی کے پال ریتلی زمین پر گرا ہوا مل گیا۔ میں جب اسے کندھے پر ڈال کر جھنگی سے لا رہا تھا، اس وقت اس کے کوٹ کی جیب سے نکل کر گر گیا تھا۔ شکر ہوا کہ جلد مل گیا۔ دوڑتا واپس آیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر پراجمان ہو گیا۔ راستہ ناہموار اور مشکل تھا۔ میں جتنی تیز رفتاری کا مظاہرہ کر سکتا تھا کر رہا تھا اور جلد از جلد اس پرعذاب علاقے سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب میں اس جگہ پر پہنچا جہاں سے مڑ کر ہم سیمو اور اس کی بوڑھی مغویہ ماں کی تلاش میں بڈھے معذور شخص کے خستہ حال گھر میں گئے تھے اور خون میں لت پت کئی لاشیں بچھا کر آگے بڑھ گئے تھے۔ قرائن بتاتے تھے کہ پولیس کو وہاں کھیلے جانے والے خونی کھیل کی خبر نہیں ہوئی تھی، وگرنہ وہ پیرو ماچی پر ریڈ سے پہلے یہاں پہنچتی اور حسب ضابطہ کارروائی عمل میں لاتی۔ یہ بھی بعید نہ تھا کہ پولیس اہلکار واپسی پر یہاں سے ہو کر گئے ہوں۔ یہ بات زیادہ دل کو نہیں لگتی تھی، کیونکہ اس صورت میں یہاں ہلچل کے آثار دکھائی دیتے۔ میری نظروں کے سامنے زبو حال بڈھا گھوم گیا، جس سے میں نے سر جھٹک کر نجات حاصل کی اور اپنی توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کی۔ ادھر آتے ہوئے میں نے راستے میں ایک سرکاری ہسپتال دیکھا تھا۔ دیہاتوں کے ہسپتال، جنہیں محکمانہ اصطلاح میں بنیادی مرکز صحت کہا جاتا ہے، شبانہ نہیں ہوتے۔ بہت کم تعداد میں سٹاف کام کرتا ہے، جو بمشکل 2 بجے تک ہسپتال میں ٹھہرتا ہے، پھر گھر سدھر جاتا ہے۔ رات کو ہسپتال میں کسی کی ڈیوٹی نہیں ہوتی۔ نورپور کا سرکاری ہسپتال بھی اسی نوع کا تھا۔ چونکہ وہاں ڈاکٹر منور علی شاہ رہائش پذیر تھا، اس لیے رات کو لائے جانے والے مریضوں کو علاج معالجے کی سہولت مل جاتی تھی۔ میں اپنی غیر ماہرانہ ڈرائیونگ کے باوجود لینڈ کروزر کو اس لیے تیز چلا رہا تھا کہ میڈم کو پونٹا کے سرکاری ہسپتال تک جلد از جلد پہنچ جاؤں۔ اس مہم سے امید کے سہارے کے ہسپتال کی رہائشی کالونی میں شاید کوئی ڈاکٹر یا ڈسپینسر رہائش پذیر ہو جو نامساعد حالات میں ہماری مدد دے اور میڈم کے بخار کا زور ٹوٹ جائے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شجاع آباد یا ملتان کے ہسپتال تک پہنچتے پہنچتے میڈم کی حالت خطرے کے حدود میں پہنچ سکتی تھی۔ میں تھوڑی دیر کے بعد نہ صرف میڈم کے پھیلے ہوئے بازو کے لمس سے بخار کی حدت کا اندازہ کر لیتا تھا، بلکہ اس کے سرخ اور بےقرار چہرے کو بھی دیکھ لیتا تھا۔ کوئی 15 منٹ کے بعد میں ہسپتال پہنچ گیا۔ بل گیٹ پر گاڑی روک دی۔ اترا تو دیکھا کہ گیٹ مقفل تھا۔ آدمی کے گزرنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ میں نے گاڑی میں بیٹھ کر ہارن بجایا۔ پھر میں اس وقت تک ہارن بجائے گیا جب تک مین روڈ کی جانب والے پہلے کوارٹر کے بیرونی برآمدے کا 100 واٹ کا بلب روشن نہیں ہوا۔ پھر برآمدے میں ایک شخص دکھائی دیا جس نے اپنے جسم کو سیاہ چادر یا کھیس میں لپیٹ رکھا تھا۔ وہ رک کر گیٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں گاڑی سے اتر کر سلاخوں والے آہنی گیٹ سے چپک کر کھڑا ہو گیا اور قدرے تیز آواز میں بولا، گیٹ کھولو، مریض کی حالت خراب ہے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے جواب دیا، تم کون ہو؟ سوال وقت ضائع نہ کرو، میں سب کچھ بتا دوں گا۔ تم گیٹ کا تالا تو کھولو اور مجھے مریض کو اندر تو لانے دو۔ مگر یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، وہ قدرے بیزاری سے بولا۔ تم جیپ پر ہو، وقت ضائع نہ کرو اور اپنے مریض کو شجاع آباد لے جاؤ۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، یار تم ادھر تو آؤ۔ مبادل نہ خاصہ چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا گیٹ کے پاس آ گیا۔ گیٹ کا مقفل زنجیر کھولتے بولا، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ یہ ڈاکٹر نہیں، وہ 9 بجے کے بعد آتا ہے۔ تم ڈسپینسر ہو؟ مجھے اس کی سست روی پر غصہ آ رہا تھا۔ نہیں، میں واپڈا میں لائن مین ہوں۔ اس نے گیٹ کھول دیا اور مجھے گاڑی میں آنکھیں موندے لیٹی ہوئی میڈم شکیلا کو بغور دیکھتے بولا، تم اس علاقے کے نہیں لگتے ہو، کہاں سے آئے ہو اور مریضہ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے اس کے سوالوں کو نظر انداز کرتے پوچھا، کوارٹروں میں کوئی ڈسپینسر یہ LHV رہائش پذیر نہیں ہے؟ اس نے اپنی جیب سے سگریٹ نکالی، سلگائی اور بڑے اطمینان سے جواب دیا، میرے ساتھ والے کوارٹر میں LHV رہتی ہیں، مثالیہ، کیا اسے جگا دوں؟ میں نے جلدی سے کہا، ہاں تم اسے جگاؤ، میں گاڑی اندر لاتا ہوں۔ وہ 40 کے پیٹے میں تھا۔ اس عمر میں رات کا پچھلا پہر بڑا کسل مند ہوتا ہے۔ وہ ٹہلنے کے سے انداز میں پلٹ گیا جبکہ میں گاڑی کو ٹرن کر کے ہسپتال کے احاطے میں لے آیا۔ ٹی شکل کے سولنگ پر دائیں سرے پر ہسپتال کی مرکزی عمارت واقع تھی، جبکہ بائیں ہاتھ پر ایک قطار میں کوارٹر بنے ہوئے تھے۔
मैं जब तक गाड़ी को दूसरे बरामदे तक लाया वो तब तक बरामदे में खुलने वाले दरवाजे को धड़धड़ा चुका था। मैंने इस दौरान मैडम का जायजा लिया। वो गुनूदगी की ओरिश का शिकार हो चुकी थी और गेट के शीशे से सर टिकाए गहरी नींद में या बेहोशी में बेहस हरकत पड़ी थी। इसका तनफ्फुस बहुत तेज हो चुका था। मैंने आहिस्ते से दरवाज़ा खोला और बाहर की जानिब उमड़ती मैडम शकीला के बुखार में फूकते बदन को संभाल लिया। मेरे अकब में लाइन मैन की आवाज़ गूंजी, अपने मरीज को इधर ही ले आओ भाई। मैंने गर्दन मोड़कर बरामदे में देखा। बल्ब की रोशनी में लाइनमैन के साथ एक ठिकने कद का शख्स खड़ा मुझे घूर रहा था। मैंने मैडम को उठाया और बरामदे में आ गया। लाइनमैन बोला, उधर कमरे में ले जाओ अपनी बीवी को, मिस साहिबा इसे चेक करती हैं। मैं मैडम को उठाए क्वार्टर के ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। मिस आलिया नाम की LHB ने अपने ड्राइंग रूम को क्लिनिक में बदल रखा था। एक चौबी अलमारी दवाइयों से भरी हुई थी, जबकि अस्पताल का एक सरकारी बेड भी कमरे के बस में पड़ा था, जिसके पहलू में ड्रिप स्टैंड दिखाई दे रहा था। मैंने मैडम को आहिस्तगी से बेड पर लिटा दिया। ठिकने कद और स्यारंगत वाले शख्स ने मैडम को बड़ी दिलचस्पी आमेज नजरों से देखा और अपने कौवे जैसी आवाज़ में दरियाफ्त किया, ये तुम्हारी बीवी है जवान? मैंने इसके मजीद सवालों से बचने के लिए कह दिया, हाँ, हम इधर अपने रिश्तेदार के यहाँ ठहरे हुए थे। रात को बुखार ने आन लिया। ये पता नहीं था कि बुखार इतना तेज़ हो जाएगा कि सुबह से पहले अस्पताल का मुंह देखना पड़ जाएगा। मिस साहिबा जाग रही हैं। इस कौवे नुमा इंसान ने मुझे सरतबा घूरा, फिर कमरे के अंदर खुलने वाले दरवाजे में घुस गया। लाइनमैन बरामदे में रुक गया था। शायद वो भी मैडम के हुस्न के सहर में गिरफ्तार हो गया और दीद बतौर बोनस से लुत्फ अंदोज हो रहा था। मैडम कराही करवट बदल कर बड़बड़ाई। इससे कुछ कहा था मगर मेरी समझ में न आया। मैं इस पर झुका। अचानक उसने आंखें खोल दी, मुझे एकटिक देखती रही, फिर बड़बड़ाई, मेरा जिस्म शल हो रहा है। मैंने इसका हाथ थामा, सहलाया और कहा, फिक्र न करें मैडम, आप थोड़ी देर में तंदुरुस्त हो जाएंगी। मेरे अक्ल में मुतरन्नम निस्वानी आवाज़ उभरी, भाई क्या हुआ आपकी मरीज़ा को? मैंने चौंक कर शीरीं और शाइस्ता अंदाज में बोलने वाली को देखा। इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी और शक्ल आवाज़ से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने जल्दी से कहा, इन्हें बुखार हुआ है। साथ ही मैंने बेड छोड़ दिया और दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। मैं चाहता था कि वो मैडम का बासानी चेकअप कर ले। इसने नब्ज़ देखी, थर्मामीटर लगाकर दर्जा हरारत चेक किया, फिर स्टेथोस्कोप लगाकर दिल की धड़कन और छाती से उभरने वाली मखसूस आवाज़ों को सुनती रही। फिर मुझे मुखातिब करते हुए बोली, बुखार तो इतना ज़्यादा नहीं जितनी ज़्यादा गुनूदगी तारी है। कोई और मर्ज़ तो नहीं इन्हें? मैंने इर्द गिर्द देखा। वो काला कौवा कमरे से बरामद नहीं हुआ था, जबकि लाइनमैन बरामदे में खड़ा हुआ कुछ सिगरेट के लंबे लंबे कश ले रहा था। मैंने आवाज़ कदरे धीमी रखते हुए कहा, इनके सर में चोट आई है, वो भी देख लीजिए। इसने मेरी निशानदेही पर सर का जख्म देखा, बोली, ये तो खासा बड़ा जख्म है, ये कैसे आ गया? मैंने बात बनाई। फिसल कर खाड़े में गिर गई थी। खाड़ा मुकामी जुबान में उस छोटी सी होजमा जगह को कहते हैं जिसमें नल का इस्तादा होता है। वो नफ़ी में सर हिलाते बोली, खुरे में गिरने से पेशानी पर चोट लगती है, खैर मुझे क्या। इसने बड़बड़ाते मैडम पर झुककर बाल हटाने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद जख्म नंगा हो गया। वो चंद लम्हों तक देखती रही, फिर अपनी दवाई वाली चौबी अलमारी की तरफ बढ़ गई। इसने 500 मिलीलीटर वाली ग्लूकोज ड्रिप तैयार की, स्टैंड पर लगाई और मैडम के बाजू में सुई पैक करने के बाद आहिस्ता से रफ्तार चालू कर दी। 2-4 मिनट के इंतज़ार के बाद इसने 2 इंजेक्शन तैयार किए। एक मरीज में लगाया, एक कंधे पर। फिर मैडम के सर के जख्म की सफाई करने में मसरूफ़ हो गई। मुझे मुतनब्बे करते हुए बोली, रात को मेरे पास आने वाले मरीज़ों के लिए फ़ीस डबल है, क्या आपको मालूम है? मैंने जल्दी से कहा, आप फ़ीस का फिक्र न करें, जितनी कहेंगी इससे भी डबल अदा करूँगा, आप इन्हें ठीक कर दें। वो मुस्कुराई, क्या ये आपकी वाइफ है? मैंने कहा, जी। आप कहाँ रहते हैं? इसने कार्टन गाज बनाते हुए कहा, मेरा मतलब है कि आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा मैंने। 2 साल पूरे हो गए मुझे यहाँ ड्यूटी देते हुए। जी, हम मुल्तान से आए हैं। किसके यहाँ ठहरे हैं? हाथों के साथ साथ इसकी ज़ुबान भी मुसलसल चल रही थी। उधर बीट में दरिया के पास अहमद अली के घर। मैंने एक फर्जी नाम बता दिया। वो हैरत से बोली, अहमद अली? वो कौन है? मैडम के कराने के सबब इसकी तवज्जो मुझसे परे हट गई और मैं दूसरा झूठ बोलने से बच गया। मैंने मैडम की कलाई थामी, बुखार उतर गया था। मुझे एक तरह तवानित हुई। मैंने खूबरू LHB को मुखातिब करके कहा, मिस बुखार उतर गया है। इसने कोई जवाब न दिया, बल्कि मैडम शकीला पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखी। थोड़ी देर बाद जो ही वो उसकी हालत ज़ार से कुछ मुतमईन हुई, इसने ड्रिप नीडल निकाल दी और कहा, ये अब ख़तरे से बाहर हैं। सर के ज़ख्म की वजह से मामूली टेम्परेचर है, घंटे भर में उतर जाएगा। इसने दुरुस्त कहा था। मैडम की हालत संभल चुकी थी। रात भर की उछल कूद और बेआरामी के बाद अब गहरी नींद में थी। इसकी कपकपाहट भी रुक गई थी और चेहरे का रंग भी बदल गया था। मैंने पूछा, क्या इन्हें मुल्तान ले जाऊं? LHB चौंकी, बोली, मेरा ख्याल है इन्हें कुछ देर आराम करने दीजिए। वो मुझे स्टूल पर बैठने का इशारा करते हुए कमरे में गई।
थोड़ी देर बाद ठीकने कद वाला शख्स रज़ाई उठाए वारिद हुआ। मैंने इससे रज़ाई लेकर मैडम पर उड़ा दी। वो बोला, दूसरी रज़ाई नहीं है, चाहो तो इधर घुस जाओ। इसने मैडम की पायती की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्योंकि मैंने खुद को मैडम का शौहर जाहिर किया था, इसलिए इसका ये कहना अजीब नहीं था। अंदरूनी कमरे से LHB की आवाज़ सुनाई दी, सिद्दीक बाहर वाला दरवाज़ा बंद कर देना। अच्छा, इसने बुलंद आवाज़ में कहा। मुझे इल्म हो गया कि इस बदवज़ा और करख्त आवाज़ वाले शख्स का नाम सिद्दीक था। मैंने ज़राही गुफ्तगू दरियाफ्त किया कि मिस साहिबा आपकी बीवी हैं? हाँ, मेरी बीवी है। ये अस्पताल में लेडी हेल्थ विजिटर है। मैं प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ। तो फिर इन्हें आप लोग मिस क्यों कहते हैं? मुझे ताज्जुब हुआ। वो मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट पीले और बदनुमा दांतों के सबब खासी बदसूरत ही बोला, ये देहाती इलाका है। यह लेडी टीचर और LHB को मिस कहकर मुखातिब किया जाता है, खा वो 4 बच्चों की माँ ही क्यों ना हो। इसने समझाने के इस अंदाज में कहा। फिर बरामदे में खड़े हुए लाइनमैन से मुखातिब हुआ, तेरी मेहरबानी भाई, अब तुम जाकर आराम करो, खैर सलाह है। लाइनमैन बिना कोई जवाब दिए बरामदे की सीढ़ियाँ उतर गया। सिद्दीक ने दरवाज़ा बंद किया, चटखनी चढ़ाई और अंदरूनी दरवाजे की तरफ जाते जाते रुक कर पूछा, तुम क्या काम करते हो? मैंने कहा, उधर मुल्तान में मेरा अपना बिजनेस है। लगता है तुम्हारी मरीज़ा बिल्कुल ठीक है। जी, मैंने और इसका और मिस आलिया का शुक्रिया अदा किया तो बोला, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये हमारी ड्यूटी है। बीमारी में दिन रात की बात क्या, कोई किसी भी वक्त बीमार हो सकता है। आलिया अपने मरीज़ों का बहुत ख्याल रखती है। थोड़े तवक्कुफ के बाद बोला, किसी चीज़ की तलब हो तो बताओ, फिर हम सो जाएंगे। मुझे किसी शय की तलब नहीं थी। वो भी मिस आलिया के पीछे दूसरे कमरे में घुस गया तो मैं मैडम के पहलू में बेड पर टांगे लटका कर बैठ गया। इसके दीदार की इबादत करने लगा। दुनिया दम बदम बदलती है, जिंदगी हर बदलते हुए लम्हे के बल पर करवटें बदलती रहती है। वो कितनी बाख्तियार और दौलतमंद थी। इसकी आंख के इशारे पर 20 लोग मरने कटने पर आमादा हो जाते थे। इसी की सांसों की डोरी को काटने का इस बेदर्दी से हुक्म देती थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। मगर इस सर्द रात के दामन में वो कितनी बेबसी से पनागुज़ीन थी। वो बूढ़ी औरत और बच्चे की फ़ोन पर सुनाई देने वाली आवाज़ से बंधी यहाँ भागी चली आई थी। अगर मैं इत्तेफाक से इसके पास मौजूदा होता तो बैद ना होता कि वो अकेली ही इधर का रुख कर बैठती और उजलत का मुजाहरा करते हुए रात की सब्जी का हिस्सा बन जाती। मैं इसके साथ इस वीरान और ख़तरनाक इलाके में पहली मरतबा आया था। कदम कदम पर मौत मुँह खोले हमारा इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थी। मुराद बख्श के डंडे ने मैडम शकीला का तमाम कर्रो फर रेत में मिला दिया था। अब वो अपने ही बदन की गर्मी के हाथों चूर होकर LHB आलिया के रहमो करम पर थी। इसका चेहरा शांत था, आंखें बंद थी और सांस मुतदिल थी। क़यामत आगे रात की कोई तहरीर इसके चेहरे पर नक्श नहीं थी, मगर मैं जानता था कि इस खूबसूरत और दिल अफसा चेहरे की मासूमियत महज दिखावा थी। बावजूद कि मैं इसकी फितरत में कूट कूट कर भरी हुई सरबरियत को देख चुका था, मगर इसके दिल आवेज़ बहरूप का शिकार हो चुका था। सच का औरत एक पहेली है, इसे समझना मुमकिन नहीं है। मेरे सामने लेटी हुई बारसूख औरत हुस्न परस्त थी। इसे ज़िंदगी की तरह लौटाने वाली आलिया भी हुस्न का शाहकार थी, मगर इसने जिस अपना जीवन साथी चुना था वो नहायत बदसूरत और पस्ता कामत था। मुमकिन था कि वो माँ बाप के आमिराना फैसले की भेंट चढ़ी हो। ये भी बेदस क्यास नहीं था कि इसने बरज़ा और रग़बत कौवे जैसी आवाज़ और सूरत वाले प्राइमरी टीचर का इंतखाब किया हो। वो काला कौवा कह रहा था कि आलिया अपने मरीज़ों का बहुत ख्याल रखती है। वो कह रही थी कि वो रात को डबल फीस वसूल करती है। दोनों के बयानात में तज़ाद था। इस गरीब और दूर उफ्तादा इलाके में 400 गुर्बत बरहना पा नाचती थी। यहाँ कोई सिंगल फीस देने की इस्तिताअत नहीं रखता था। डबल फीस क्यों कर वो खुशी देता होगा। वो अपने आराम के वक्त में खलल डालने वाले से अपने वक्त की दोगुनी कीमत वसूल करती थी। कमरा बंद था, मगर सर्दी का एहसास दम बदम बढ़ता जा रहा था। मैंने खुद को मैडम शकीला का शौहर जाहिर करके फंस गया था। अब ना तो मैं मैडम के बिस्तर में घुस सकता था और ना ही दूसरी रज़ाई और चारपाई का मुतालिबा कर सकता था। कमरे में घड़ी नहीं थी, वक्त का अंदाज़ा भी नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही वक्त में मैडम ने करवट बदली और इसके हलक से आह की मध्यम सी आवाज़ बरामद हुई। मैं जल्दी से चारपाई पर से उतरकर करीब हो गया। पूछा, मैडम क्या बात है? मेरी आवाज़ पर इसने आंखें खोल दी। चंद लम्हों तक खाली खाली नज़रों से मुझे घूरती रही, फिर शनासाई का एहसास पाकर होले से बोली, ऐसे क्यों झुके खड़े हो? मैंने बताया, आपके मुंह से आह निकली थी। हाँ। इसने फिर आंखें मूंदली बोली, मेरे सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा दो। मैंने पेशानी पर हाथ रखा और नरमी से दबाने लगा। वो बोली, सुबह नहीं हुई? नहीं मैडम, अभी तो किसी तरफ से अजान की आवाज़ भी कानों में नहीं पड़ी। इधर बैठ जाओ, लिहाफ में कमान। इससे शायद गैर मामूली सर्दी का एहसास हो गया था।
میں نے کہا میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ تو وہ قدرے سخت لہجے میں بولی کہا نا ادھر آ جاؤ۔ ساتھ اسے تھوڑا پرے ہٹ کر میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی اور بولی تم بہت اچھے ہو شہریار، آئی لو یو۔ تم میرے ساتھ نہ ہوتے تو میں یقیناً سردی میں کانپ کانپ کر مر چکی ہوتی۔ تھینکس آ لاٹ۔ اسے شکریہ ادا کرنے کی چندہ ضرورت نہیں تھی کیونکہ میں اس کا تنخواہ دار تھا، اس کے احکامات بجا لانے کا معاوضہ لے رہا تھا۔ میں نے احساس ممنونیت سے مغلوب ہو کر کہا میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، آپ جو نتیجہ بھی اخذ کرنا چاہیں کر سکتی ہیں۔ میں نے جوتے اتارے اور اس کے بالکل قریب ہو کر رضائی میں پاؤں ڈال کر عقب میں بیڈ کے گول پائپ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کا ماتھا سہلانے لگا۔ وہ اپنی گہری آنکھیں مجھ پر مرتکز کیے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ میں نے اس کا زخم بچاتے ہوئے سر کو دبایا تو اس نے جھٹ کہا نہیں ایسے نہیں، بالوں میں انگلیاں پھیرو، جانتے ہو بالوں میں انگلیاں پھیرنے اور سر دبانے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میں نے بلا وجہ نفی میں سر ہلایا۔ وہ ایک ذرا مسکرائی اور آنکھوں کو تھوڑا میچ کر بولی مریض کا سر دبایا جاتا ہے، محبوبہ کے بالوں میں انگلیاں پھیری جاتی ہیں۔ میں مریض نہیں بننا چاہتی کیونکہ مجھے ہمدردی کے اظہار سے بیزاری ہوتی ہے۔ میں نے چونک کر دیکھا، وہ میری حیثیت کو پسے پوش ڈال کر بڑی بات کہہ رہی تھی۔ میرے پیر اس کے بدن کو چھو رہے تھے، ایک ہی رضائی میں وہ تھوڑی تک جبکہ میں کمر تک دبکا ہوا تھا۔ چند ہی لمحوں میرا دل گدگدانے لگا، اس کے بدن کی حرارت مجھ پر یورش کرنے لگی تھی۔ میں نے اپنی توجہ ہٹانے کی غرض سے کہا میڈم آپ کی طبیعت خاصی سنبھل گئی ہے، میرا خیال ہے میں یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے۔ ایسے ہی وقت میں میرے کانوں میں دور کسی مسجد کے اسپیکر سے پھوٹنے والی آواز پڑی۔ صبح ہو گئی تھی، تھکا دینے والی طویل اور خون کو منجمد کر دینے والی سرد رات رخصت ہونے کو تھی۔ میڈم میرے دائیں پہلو میں لیٹی لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی اور شاید جی میں شب بھر کی ریاضت اور سود و ضیاع کا شمار کر رہی تھی۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور میں نے اپنا سوال دہرا کر اس کے انہماک کو توڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ 2 منٹ گزر گئے۔ اچانک اس نے طویل سانس پھیپھڑوں میں اتاری اور گویا ہوئی شہریار ہمیں ملتان جانا چاہیے یا پیرو ماچی کے طاقوں میں نکلنا چاہیے۔ میں نے کہا آپ بہتر سمجھتی ہیں، تمہیں گاڑی کہاں سے ملی؟ میں نے اسے دھیمے لہجے میں پوری رپورٹ دی۔ وہ انہماک سے سنتی رہی پھر بولی اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اس مردود سے کچھ پوچھنے کا موقع نہیں ملا۔ خیر کوئی بات نہیں، اس کے پاس بتانے کے لیے ایسا کچھ نہیں تھا جو ہمیں فائدہ دیتا۔ کم بخت اس وقت حملہ ہوا جب میں بالکل غیر محتاط تھی۔ پیرو کے ڈیرے کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے اسے پیرو ماچی کے ویران حال ڈیرے کے بارے میں بتایا۔ میرے خاموش ہونے پر پرستائش بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ تم لمحہ بلمحہ اپنی پوزیشن بہتر کرتے چلے جا رہے ہو۔ میری قسمت میرا ساتھ دیتی ہے وگرنہ میں اتنا مضبوط نہیں ہوں۔ اس نے بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور آنکھوں میں بولی یہ میں جانتی ہوں کہ تم کتنے مضبوط ہو۔ اس کی نظروں کی تاب بڑی جاندار تھی، اتنی کہ ایک پل میں انسان کسی نئے جہان کی سیر کر گزرتا تھا۔ میں کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں، سوچتے ہوئے بولی میرا خیال ہے کہ ہمیں پیرو ماچی کو سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہیے اور اس کا تعاقب کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے دیر کی تو وہ چھپ جائے گا۔ یقیناً اس نے کسی اور کے لیے اماں اور سیمو کو اغوا کیا ہے اور انہیں پوری طور پر کہیں پہنچا دیا ہے۔ ہمیں پیرو ماچی سے اس کی خدمات حاصل کرنے والے شخص کا نام دریافت کرنا ہے۔ وہ تھوڑے توقع کے بعد بولی شہریار یہ شروعات ہے، اصل مارکا آگے ہے۔ ہم نے 2 مغویوں کو بحفاظت بازیاب کرانا ہے۔ میں نے ایک ذرا جھجک کر کہا اگر آپ مناسب سمجھے تو ملتان لوٹ جاتے ہیں، آپ تندرست ہونے تک آرام کریں اور میں کسی کو ساتھ دے کر پیرو ماچی کی گردن ناپنے نکل جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے میں آپ کے مطلوبہ افراد کو دشمن کے چنگل سے نکال لانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے مگر وہ تذبذب کا شکار ہو گئی۔ مگر کیا؟ میں نے چونک کر کہا شاید آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس معاملے کو اس سنجیدگی سے نہیں لوں گا جس سنجیدگی سے آپ لیں گے، یہ تو آپ کی غلطی ہوگی۔ نہیں شہریار تم بہت اچھے ہو، میرے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے ہوئے، مگر میں چاہتی ہوں کہ یہ معاملہ میرے بعد تم تک محدود رہے۔ ٹھیک ہے میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم یہاں سے پیرو ماچی کے پیچھے جائیں گے، اس پر کوئی دو رائے نہیں۔ اس نے نتیجہ خیز انداز میں حکم صادر کیا۔ میں نے سر تسلیم خم کر لیا۔ ہمارے درمیان پھر طویل سوچ گیر خاموشی حائل ہو گئی۔ میں اس کے مخملی بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا، اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ عجیب لڑکی تھی، پل میں ماشا پل میں تولا، کسی لہجہ بہت سخت گیر اور ماورائی مخلوق دکھائی دینے لگتی تھی تو کسی پل بہت نرم معصوم اور بچوں کی طرح شرارتی۔ بظاہر نہایت آسان دکھائی دینے والی میڈم شکیلا اپنے اندر اتھاہ گہرائیاں رکھتی تھی اور ذات کی بھول بھلائیوں میں دیکھنے والے کو گم کر دیتی تھی۔ یقین نہیں آتا تھا کہ جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے شہر کے بیوروکریٹس اور نامی گرامی سیاستدان بےتاب رہتے ہیں، وہ نہ صرف شب بھر میرے ساتھ رہی تھی بلکہ اس وقت بھی میرے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی اور اپنے حسن قیامت انگیز کا گداز لمس عنایت کر رہی تھی۔ بے ساختہ میرے لبوں سے نکلا
میں بہت خوش بخت ہوں، بہت زیادہ، اتنا کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا جملہ اپنے سیاق و سباق کے لحاظ سے محمل تھا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور پوچھا، کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں جھیپ گیا، اپنے خیالات میں بہکتا ہوا دور نکل گیا تھا۔ وہ تاڑگی کہ مجھ سے بات بنائے نہیں بن رہی، تبھی مستبصر ہوئی، کیا سوچ رہے تھے؟ ساتھ ہی سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے آنکھیں موند کر جواب دیا، میں آپ کے قرب کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ میرا بزدید ہو کر آپ کے ساتھ آنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا تھا، اس لیے خود کو خوش بخت قرار دے رہا تھا۔ بعض اظہار ایسے ہوتے ہیں جو مقابل کی آنکھوں سے اوجھل رہ کر کیے جاتے ہیں۔ اس نے بھی اپنی آنکھوں پر میرا ہاتھ رکھ کر کہا، شہریار میں کتنی طاقتور ہوں، تم نہیں جانتے۔ میرا اندر کتنا کمزور ہے، تم یہ بھی نہیں جانتے۔ تم سادہ فطرت دیہاتی انسان ہو۔ دیہاتوں کی فضائیں کیسی ہوتی ہیں میں جانتی ہوں، دیکھنے میں بڑی فراخ، تازہ اور بحریت سے پاک، مگر در حقیقت چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے انسان کو ترسانے والی۔ میں نے برسوں قبل انہی فضاؤں میں جنم لیا تھا جہاں میں اس وقت پڑی ہوں۔ تم بھی یہ علاقہ مجھ سے میرا بچپن اور لڑکپن چھیننے والا ہے۔ سنا تھا وہ بڈھا مجھے چندو کہہ رہا تھا، دیکھا تھا مجھے کتنی نفرت کرتا تھا، ہے نا؟ کتنی حیرت کی بات ہوگی تمہارے لیے کہ وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، سگا نہیں۔ تم شاید اس کے رویے کو دیکھ کر اسے میرا باپ سمجھ رہے ہو۔ نہیں، وہ میرا باپ تو کچھ بھی نہیں لگتا، مگر میں اسے بابا کہتی ہوں۔ اس کی بیوی کو ماں اور اس کے بیٹے کو اپنا سگا بھائی سمجھتی ہوں، اس لیے اس خاندان پر آنے والی مصیبت کو اپنے تن کی آگ سمجھ رہی ہوں۔ میں اسے ایک ٹک دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا اور آنکھوں پر میرا جس کا اپنا ہاتھ دھرا ہوا تھا وہ عجیب عالم جذب میں بول رہی تھی، شہریار یہ بڈھا جوانی میں مچھیرا ہوا کرتا تھا، دریا اور ڈھنڈ سے مچھلیاں پکڑ کر شجاع آباد میں بیچنے جایا کرتا تھا۔ تم نے کبھی سسی پنو کی کہانی سنی ہے؟ اس نے اچانک سوال داغا تو میں گڑبڑا کر بولا، جی میڈم، مگر سسی پنو کے بارے میں آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اس لیے کہ میں اسی سسی کی طرح دریا میں بہتے ہوئے دریا میں آئی تھی۔ بابا مجھے پانی سے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ اس نے، اس کی بیوی اور بڑی بیٹی نے مجھے پالا پوسا، پڑھایا لکھایا۔ یہ بڈھا تب ادھیڑ عمر ہوا کرتا تھا۔ یہ مجھے کندھوں پر بٹھا کر ویٹ کے پرائمری اسکول میں چھوڑایا کرتا تھا۔ تب میں اسے بہت پیاری ہوا کرتی تھی۔ میں حیرت سے میڈم کے نیم خوابیدہ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کتنی بڑی بات کتنے عام سے انداز میں بتا رہی تھی۔ بولی، ہاں شہریار، دنیا ایسی ہی تو ہے۔ دینے پر آتی ہے تو اپنے رگوں سے خون نچوڑ کر حلق میں ٹپکا دیتی ہے، چھیننے پر آتی ہے تو سانسوں پر ہاتھ ڈالنے سے بھی نہیں چوکتی۔ اس بڈھے کا نام غلام محمد ہے، جسے لوگوں نے بگاڑ کر گامو بنا رکھا ہے۔ اس کی بیوی کا نام تاجہ ہے، بیٹے کا نام وسیم عرف سیمو ہے۔ اس کی بڑی بیٹی کا نام سردارہ ہے۔ وہ صرف نام کی سردارہ ہے، ورنہ تو شاید کہیں محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ رہی ہوگی۔ اس کوڑی کوڑی کو محتاج گھرانے نے محبت کے وہ خزانے مجھ پر لٹائے تھے جن کے دہانے دولت والوں کی دنیا میں کہیں نہیں کھلتے۔ اور رک کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ ایسے ہی وقت میں جب اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا، ڈائننگ روم کم کلینک کا اندرونی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میڈم نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے دروازے کی سمت دیکھا۔ صدیق دروازے میں کھڑا اشتیاق بھری نظروں سے میں دیکھ رہا تھا۔ مجھے متوجہ پا کر بولا، کیوں بھائی جوان، کیا تمہاری بیوی ٹھیک ہو گئی ہے؟ میں نے میڈم کی طرف شرمسار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں افاقہ لگتا ہے۔ تم لوگ ناشتہ کس چیز کے ساتھ کرتے ہو؟ مجھے سمجھ نہ آئی کہ اس نے یہ بے موقع سوال کیوں کیا تھا۔ کہا، میں سمجھا نہیں، میں دودھ اور دہی لینے جا رہا تھا، اگر تم ان کے علاوہ کچھ منگوانا چاہو تو بتا دو۔ وہ بیرون دروازے کی چٹخنی اتارتے ہوئے بولا۔ میڈم نے جلدی سے کہا، آپ تکلف نہ کریں، ہم نکل رہے ہیں۔ کہ مس عالیہ کے جاگنے تک یہاں نہیں رہیں گے؟ وہ استجابہ آمیز انداز میں بولا، بہتر ہے کہ چیک اپ کروا کر جائیں۔ میڈم خاموش ہو گئی۔ میں نے کالے کلوٹے اور فرما بردار قسم کے شوہر صدیق کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہم بس چائے پئیں گے۔ وہ باہر چلا گیا۔ میڈم بولی، یہ مجھے تمہارا شوہر کیوں قرار دے رہا تھا؟ میں نے کہا، وہ دراصل ان دونوں نے ہمیں میاں بیوی سمجھنے کی غلطی کی اور میں نے ان کی تصحیح کرنا مناسب نہ سمجھی، ورنہ ہمیں مشکوک خیال کرتے ہوئے باہر سے ٹرخا دیتے۔ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے گھورا اور ایک دل آویز انداز میں مسکرانے لگی۔ بولی، کوئی بات نہیں، ہم دونوں جوان اور خوبصورت ہیں، دیکھنے میں شاید نوبہتہ میاں بیوی محسوس ہوتے ہوں گے، ہے نا؟ میرے پاس اس کے طفلانہ سوال کا جواب نہیں تھا۔ میں نے یاد دلایا، آپ غلام محمد عرف گامو کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ہاں، گامو بڑا جفاکش انسان تھا۔ معذور ہونے سے قبل 1 من یعنی 40 کلو گرام مچھلی کاندھے پر اٹھا کر بیچنے کی غرض سے ہر صبح شہر جایا کرتا تھا۔ ایک کاندھے پر اس نے مجھے بٹھا رکھا ہوتا تھا۔
میرا اسکول راستے میں پڑتا تھا، واپسی پر مجھے اسکول سے لے لیا کرتا تھا۔ میں اس کے ہونٹوں سے نکلنے والے لفظ کو سینت کا دماغ پر نقش کر رہا تھا، کیونکہ ان واقعات کے ابتدائی مدارج کا تذکرہ کر رہی تھی جن سے گزر کر وہ اس شان و شوکت بھری زندگی میں جلوہ افروز ہوئی تھی۔ ایک ذرا طنزیہ لہجے میں بولی، بابا نے میرا نام چاند ماہی رکھا تھا۔ ماہی مچھلی کو کہتے ہیں، مچھلی کو مچھلی سے زیادہ کون سی چیز پیاری ہو سکتی ہے نا؟ پھر سب مجھے چندو کہنے لگے۔ 5ویں کلاس کے بعد مجھے اسے اپنے ساتھ گدھا ریڑھی پر شہر لے جانا شروع کر دیا۔ وہ مچھلی بیچنے کے بعد شہر میں ریڑھی پر مزدوری کرتا اور جب مجھے اسکول سے چھٹی ہوتی تو لینے کے لیے پہنچ جاتا۔ ہم دونوں ریڑھی پر بیٹھ کر گھر لوٹ آتے۔ وہ ہماری زندگی کے سنہرے دن تھے، کیونکہ ان دنوں گھر میں بابا کی دوہری مزدوری کی وجہ سے پیسے کی ریل پیل تھی۔ اور پھر اس کی مدھم لہجے میں رواں زبان کو بریک لگ گئے، کیونکہ ہم دونوں کو بیک وقت دروازے میں کھڑی انگڑائی لیتی مس عالیہ دکھائی دے گئی تھی۔ اس نے شاید ایک آدھ جملہ سن بھی لیا تھا۔ جمائیاں لیتی بیڈ کے پاس آ کر رک کے بولی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے میڈم کو مخاطب کیا تھا۔ میڈم ہی نے جواب دیا، میرے سر میں نبض کے ساتھ ساتھ دھمک پڑ رہی ہے، بخار اتر گیا ہے مگر جسم دکھ رہا ہے۔ عالیہ نے اس کی نبض چیک کی، پھر سر کا زخم دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں بیڈ سے اتر کر کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا اور وہ پیشہ ورانہ انداز میں اس کے زخم کا جائزہ لینے لگی۔ میں سر کے زخم کا عذاب بھگت چکا تھا، باوجود اس کے کہ اس کے زخم کی نوعیت خطرناک نہیں تھی۔ درد سے بے حال ہو گئی تھی، بہت جلد پھٹی تھی، ممکن تھا کہ کھوپڑی کی ہڈی تک بھی ضرب کا اثر پہنچا ہو، مگر ٹانکے لگانے یا گاز رکھنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ مثالے کی چھیڑ چھاڑ سے اس کے لبوں سے سسکے برآمد ہو رہی تھی۔ میں نے بیرونی دروازہ کھول دیا، دیکھا صبح ہو چکی تھی اور دیہاتی زندگی اپنے معمول کے مطابق ہڑبڑا کر نہ صرف بیدار ہو چکی تھی بلکہ متحرک ہو چکی تھی۔ برآمدے سے کچھ فاصلے پر اینٹوں کے سال خوردہ سولنگ پر کھڑی گاڑی کا کیچڑ سے برا حال ہو چکا تھا اور اس کی تاب و تمکنت رخصت ہو چکی تھی۔ ہسپتال کی چار دیواری کے باہر سے گزرتی ہوئی پکی سڑک پر گوالوں کی سائیکلیں، موٹر سائیکلیں اور ریڑیاں روا دوا تھیں۔ سلاخوں والے گیٹ کے عین سامنے کریانے کی ایک دکان کھل چکی تھی اور ایک دیہاتی عورت اور چند بچے شاپنگ میں مشغول تھے۔ دکان پر کھڑا تھا۔ دکان سے ملھی کا بڑا سا کمرہ اپنی ساخت کے اعتبار سے آٹا پیسنے والی چکی معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی چھت پر عمودی حالت میں 2-3 فٹ لمبا سیاہ پائپ نظر آ رہا تھا جو چکی کے پیٹر انجن کا سائلنسر تھا۔ ہمسایہ کوارٹر میں جہاں لائن مین اور اس کی فیملی رہائش پذیر تھی، برتنوں کی کھنکار سنائی دے رہی تھی۔ لائن مین کی بیوی اپنے سرتاج کو کھلا پلا کر گھر سے رخصت کرنے میں مشغول تھی۔ اطراف کا یک نظری جائزہ یہ بابر کرا دیا تھا کہ یہ جگہ رہائش کے لیے نہایت موزوں تھی۔ بے بہا قدرتی حسن جلوہ افروز تھا۔ گھنیرے درخت، ہسپتال کے گراسی پلاٹوں میں پھول بردار پودے، چاروں طرف فصلوں کی ہریالی اور بلند کامر درختوں میں گھرے دیہاتی بود و باش والے مکانات۔ دیہاتوں کے سرکاری ہسپتالوں میں رہائش پذیر ہونا بڑا خوش آئند ہوتا ہے، مگر نہیں معلوم کیوں ڈاکٹر اور ہسپتال کا عملہ یہاں رہنے سے گریزاں ہوتا ہے۔ شاید انسانوں کے جنگل میں رہنے کو ان ویرانوں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ نورپور کا سرکاری ہسپتال بھی بالکل ایسا ہی تھا۔ وہاں بھی غیر معمولی ہریالی دل کھینچتی تھی، مگر ڈاکٹر منور علی شاہ کے علاوہ کوئی بھی ڈاکٹر وہاں قیام پذیر نہیں ہوا تھا۔ اب جبکہ اس نے اپنا تبادلہ کسی اور ضلع میں کرا لیا تھا، ہسپتال کی بڑی سی ڈاکٹر والی کوٹھی بھائی مائی کر رہی ہوگی اور مریض اپنے مسیحا کی جھلک دیکھنے کو ترستے ہوں گے۔ ڈاکٹر منور علی شاہ کہا کرتا تھا کہ وہ جہاں بھی جائے گا ایسی ہی کوٹھی اور ہسپتال اس کا منتظر ہوگا، مگر نورپور کے لوگوں کے آنے والا ڈاکٹر ان چیزوں میں دلچسپی نہیں رکھتا ہوگا۔ اس نے بجا کہا تھا، وہ جہاں پہنچا ہوگا اس سے اپنی دنیا بسالی ہوگی، اس سے شہر یار اور خالد اور خالہ جیسے بے غرض دوست مل گئے ہوں گے، اس سے سر پھوڑنے والے نئے سیاسی پتھر اس کی راہوں میں ایستادہ ہو گئے ہوں گے، جن سے وہ اپنی فطری بے باکی اور لاپرواہی سے نبرد و آزما ہو چکا ہوگا۔ سورج نکلتے ہی ایک خاک اور نے ہسپتال کی سولنگ پر بڑا سا جھاڑو مارنا شروع کر دیا تھا۔ مرکزی عمارت دروازہ کھول کر اس نے فرش بھی صاف کر دیا تھا۔ میرے دیکھتے دیکھتے چند عورتیں اپنے بچوں کے ہمراہ ہسپتال کے احاطے میں داخل ہوئیں اور نشینی انداز میں چلتی ہسپتال اور رہائشی کوارٹروں کے درمیان درختوں میں تلے رکھی چوبی بینچوں پر بیٹھ گئی۔ وہ اس ہسپتال کی معمول کی مریضائیں تھیں جو پہلے نمبروں پر چیک اپ کے ارادے سے تڑکے یہاں چلی آئی تھیں۔ شاید وہ دن بچوں کی ویکسینیشن کے لیے مختص ہوگا۔ اس مخصوص دن میں سرکاری ہسپتال میں حفاظتی ٹیکے لگوانے والوں کا غیر معمولی ہجوم دیکھنے کو ملتا ہے۔ میرے عقم میں میڈم اور مس عالیہ محو کلام تھی۔ میں ان کے مابین ہونے والی گفتگو سے بے نیاز ماحول کا مشاہدہ کرنے میں مصروف تھا اور بغیر کسی وجہ کے اس ہسپتال کا نورپور کے ہسپتال سے موازنہ کرنے میں محو تھا۔ اسی بہانے اپنے گاؤں والوں کو یاد کر رہا تھا جس سے میرا ناطہ ٹوٹ گیا تھا۔ اپنے بچپن سے رشتہ کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ گیا تھا۔
آئندہ میں کبھی وہاں جاؤں گا کبھی نہیں جاؤں گا یہ طے نہیں کر سکا تھا۔ میرے لیے یہ خوش آئند بات تھی کہ میرا یار خالہ نور پور پہنچ گیا تھا۔ اس کی خلوص پر مجھے کبھی شک نہیں رہا تھا۔ میری عدم موجودگی میں میری پھوپھی اور غزالہ کا خیال رکھ سکتا تھا، ان وجہ سے بچا سکتا تھا۔ اگر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آئے گا تو مجھے مطلع کر دے گا۔ اس ہسپتال کی مخصوص ساختی عمارت نے میرے دکھتے ہوئے زخموں کو کریت دیا تھا۔ مجھے ڈاکٹر شاہ جی، اپنا گاؤں میں رہنے والا خوش و خرم اپنا خاندان یاد آ گیا تھا۔ چاچا چراغ، چاچی، ماں اور باپ۔ میں نے چند ہی لمحوں میں ان تمام لوگوں کو یکے بعد دیگرے چشمے تصور میں سجایا جن کی یادیں میری زندگی کا سرمایہ تھی۔ مجھے ملکہ، صدف بی بی اور بخت خان کے ساتھ ساتھ مراد بخش دیوانے کی یاد نے بے چین کیا۔ مجھے غزالہ کے ساتھ ساتھ چنچل سی خالدہ اور بلو کی تصوراتی شبیہوں نے بے چین کیا۔ میری دھڑکنیں ماسٹر جی اور زینہ کی یاد کے ساتھ ایک مرتبہ غیر معتدل ہوئی۔ بھرا پورا نورپور اجڑ گیا تھا۔ کم بخت سائیں دلجیت شاہ کی غیرت پاش حرکتوں نے ساری رونقیں پامال کر دی تھی۔ میں کتنی اسرت اور بے بسی سے اپنے خاندان کے 3 زندہ چراغوں کو بغل میں دبا کر نورپور سے نکلا تھا اور ملتان میں پناہ گزین ہوا تھا۔ اگر مجھے میڈم شکیلہ کے دست راست میرو شاہ کی صورت میں غیبی امداد میسر نہ آئی ہوتی تو میں شاید سر چھپانے کی جگہ بھی حاصل نہ کر سکتا اور دنیا کی ٹھوکروں کی زد میں نیز تو نابود ہو چکا ہوتا۔ اس کے باوجود کہ مجھے پروین کے اغوا کے بعد سے اب تک اس کی ایک جھلک بھی دکھائی نہیں دی تھی اور نہ ہی کوئی مضبوط کلو ملا تھا۔ میرے والدین کے قاتل دنیا میں دندناتے پھرتے تھے۔ میرے چاچا اور چاچی کے قاتلوں کو اسلحے سے لیس کر کے روانہ کرنے والا سردار حیدر خان اپنی مونچھوں کو بل دیتا پھرتا تھا۔ میں قدرے پرسکون تھا۔ شاید یہ فرزانہ شبانہ اور موجوں کی زندہ سلامت موجودگی کے احساس کے باعث تھا، یا میڈم شکیلہ کے فرحت آگری قرب کا اعجاز تھا۔ میں اتنا بے قل اور پریشان نہیں رہا تھا جتنا تباہی کے اولین دورانیے میں تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ میں نے زندگی کے قاعدوں اور اصولوں سے مفاہمت کر لی تھی اور مجھ میں انتظار اور برداشت کی سکت پیدا ہو گئی تھی اور برداشت کی